ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن کہتے ہیں آنکھ آنکھ کان اور دل کے بارے میں تم سے قیامت کے دن سوال ہوگا. جو لفظ زبان سے نکال رہے ہو نا بغیر تحقیق کے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, انسان ان الفاظ کا ذمہ دار ہے, ان الفاظ کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا. اور خوب سمجھو, جب بھی کسی کی اسپیچ سنا کرو نا, اینالائز کرنا سیکھو اس کو, ایک دم نہ ایمان لے آیا کرو. آپ اس کی بات کے ٹکڑے کیا کرو کہ اس نے 4 قسم کے الزامات لگائے ہیں, ان چاروں الزامات پہ ہم الگ الگ دیکھو. ہمارے پاس جب کیس آتا ہے نا, ہم تو حکم تحکیم کا کام بھی کرتے ہیں نا بھائی, کاروباری جھگڑے آتے ہیں لوگوں کے, تو لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب حل کرو. ایک تو ہوتا ہے فتویٰ لکھنا, فتویٰ اور چیز ہے, 2 پارٹیوں کے درمیان فیصلہ کرانا, بولو الگ. فتوے کا مطلب جو آپ سوال لکھ کے دیں گے اس کے حساب سے آپ کو جواب مل جائے گا. دوسرا سوال لکھ کے دے گا بالکل الٹا, اس کو جواب اسی کے حساب سے مل جائے گا. تو 2 الگ الگ فتوے چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب اس کو یہ فتویٰ دیا, آپ نے اس کو الٹا فتویٰ دے رہے ہو. ہم کہیں گے بھائی جو اس نے سوال پوچھا اس کے حساب سے طلاق نہیں ہوئی, یہ کمبخت جو پوچھ رہا ہے اس کے حساب سے ہو گئی ہے. 2 الگ الگ فتوے جا رہے ہیں, سوال 2 الگ الگ آئے ہیں نا. ابے بھائی کیا کریں, کیسے سمجھائیں؟ لیکن جب تحکیم ہوتی ہے نا, تحکیم, 2 پارٹیاں آتی ہیں, پھر جو الزامات لگائے جاتے ہیں نا, تو آپ نے عدالتوں میں بھی دیکھا ہوگا جج ایک ایک الزام کو لکھتا ہے, ایک ایک الزام کو لکھتا ہے, اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے پھر کہ کس الزام کی کتنی حیثیت ہے, اس میں آپ کے پاس گواہ ہے یا نہیں ہے. تو جب بھی کسی کا کلپ سنا کریں, ایک میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ کہیں گے مولوی صاحب کس ٹائپ کا بیان لے کے بیٹھ گئے ہیں, یہ ہمیں ضرورت ہے بھائی, پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کرو. جب بھی کوئی دعویٰ کرے اس کے اسٹائل پہ مت جاؤ, اس کے رونے دھونے پہ مت جاؤ, اس کے چیخنے چلانے پہ مت جاؤ, اس کے جذبات پہ مت جاؤ. بعض اسکالر بڑے جذباتی ہو کے بیان کر رہے ہیں, یہ ایسے ہے فلانا ایسے, لوگ کہتے ہیں, وہ رونا شروع کر دیتے ہیں لوگ, یار یہ واقعی اتنا برا ہے یہ آدمی. او بھائی وہ جو دعوے کر رہا ہے دعوے برائے دعوے ہیں وہ. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں, حضرت عمر کا دور حکومت تھا, کوئی جج تھے, ان کی عدالت میں ایک عورت آئی روتے ہوئے, اپنے شوہر پہ الزام لگا رہی تھی, میرا شوہر ایسا ہے, میرا, بہت رو رہی تھی. تو جو کمرہ عدالت میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے جج سے کہا کہ جج صاحب یہ عورت بڑی مظلوم ہے, آپ اس کے حق میں فیصلہ کریں. تو انہوں نے کہا بھائی رونا مظلومیت کی دلیل نہیں ہے. جج تھے نا, ماہر تھے, وہ تو صبح شام بھگتتے رہتے. انہوں نے کہا اگر رونا مظلومیت کی دلیل ہوتا تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کنویں میں یوسف علیہ السلام کو ڈالا اور خود الٹا روتے ہوئے آ رہے ہیں. رونا یوسف علیہ السلام کو چاہیے تھا, رو کون رہا ہے؟ بھائی رو رہے ہیں. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ, قرآن کہتے ہیں شام کو ابا کے پاس آئے روتے ہوئے, رو رہے, ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, ہائے ہمارے بھائی کو کیا ہو گیا, حالانکہ جھوٹ بول رہے تھے. تو رونا دلیل محبت نہیں ہے, نہ آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے, نہ جذباتی ہونا آپ کے برحق ہونے کی دلیل ہے. تو ہماری قوم میں بڑا مسئلہ میجورٹی میں یہ ہے کہ وہ جذبات سے متاثر ہو رہے ہیں. جب بھی کوئی الزام لگایا کرے اس کو تجزیہ کیا کرو کہ یہ بول کیا رہا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں, چونکہ آج کل علماء کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہو رہا ہے یوٹیوب پہ. ایک صاحب ہیں, ملحد قسم کے ہیں, ویسے اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں وہ. انہوں نے بڑے بڑے سائنسدانوں کی تصویریں لگائیں, آئنسٹائن کی, نیوٹن کی, بڑا جو ہے نا, اور بیچ میں مولانا طارق جمیل صاحب کی, اور کہا کہ دیکھو ان لوگوں کی یہ ایجادات ہیں, یہ کام کیے اور یہ کام کیے, اور یہ حوروں کی ٹانگوں کی حسن اور جمال بیان کرتا ہے یہ آدمی. نیچے لوگوں نے کہا یار یہ دیکھو مولوی کسی کام کے. مولانا طارق صاحب نے بسا اوقات حوروں کے حسن پہ بیان کیا نا, کہہ رہے ہیں یہ دیکھو یہ ڈاکٹر ہے اتنا بڑا, انگریزوں کے ساری تصویریں نا, یہ آئنسٹائن ہے, یہ نیوٹن ہے, یہ اتنے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے یہ کیا, اور ہنس بھی رہا ہے اور کہہ رہے ہیں یہ حوروں کے. تو ہماری قوم ان کو فالو کر رہی ہے, ان کو چھوڑا ہوا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو لوگ کہہ رہے ہیں بات تو صحیح ہے, یہ بات صحیح نہیں, وہ آپ کو الو بنا رہا تھا اور آپ الو بن گئے. اس کو چاہیے تھا اپنی تصویر لگاتا مولانا طارق جمیل صاحب کی جگہ, اور پھر کہتا آئنسٹائن یہ کر کے گیا, نیوٹن یہ کر کے گیا, اور میں یہاں بیٹھ کے وہ کر رہا ہوں جس کو کراچی میں ایک لفظ کہتے ہیں لیکن وہ ممبر پہ استعمال کرنا جائز نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو کون سا کوئی پازیٹیو کام کر رہا ہے؟ یہ بات کوئی سائنسدان کرتا ہے نا کہ میں یہ کر رہا ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, اور مولانا طارق جمیل صاحب حوروں کے فضائل سنا کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے, معاذ اللہ ان کی رائے میں. تو نے کون سا تو کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن گیا ہے, یا کوئی تو لیب میں تو نے کوئی پانی سے چلنے والی کوئی گاڑی ایجاد کر لی ہے تو نے؟ تو بھی تو کچھ بھی نہیں کر رہا. وہ حوروں کے فضائل بیان کر کے کم از کم زنا سے تو روک رہے ہیں نا لوگوں کو. تو آپ نے کیا تجزیہ کرنا ہے؟ ایسے فتنہ پرستوں سے ہوشیار رہیں, ان کو پروموٹ نہ کیا کریں. لوگ کہہ رہے تھے لوگوں نے ان سے پازیٹیو کہا, واقعی یار یہ پروپیگنڈا ہے میڈیا کا. پہلی بات تو یہ کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے 100 بیانات میں 2 بیان حوروں کے فضائل پر ہوں گے, 98 بیان
حوروں کے فضائل پر نہیں ہے. 98 میں اخلاقیات سکھائی جا رہی ہیں جو اس یوٹیوبر کے پاس نہیں ہے کہ کسی پہ طنز کیسے کیا جاتا ہے, کسی پہ اعتراض کیسے کیا جاتا ہے. ایک اخلاقیات کا شعبہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے شروع کیا تھا, جو مولویوں کا شعبہ ہے, وہ بھی آپ نے ختم کر دیا. اس سے سائنسدان تو پیدا نہیں ہوں گے, تھوڑی سی جو تمیز سوسائٹی میں باقی رہ گئی ہے وہ بھی مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کسی کا مقابلہ کسی سے کیا جاتا ہے تو جنس کا مقابلہ جنس سے کیا جاتا ہے. خوب سمجھ لو, جنس کا مقابلہ خلاف جنس سے کبھی نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر یہ ڈاکٹر, اس نے یہ میڈیسن ایجاد کی, یہ ڈاکٹر, اس نے یہ میڈیسن ایجاد کی, اور یہ میکینک, آج تک اس نے کوئی دوا ایجاد نہیں کی ہے. وہ میکینک کہے گا میرا مقابلہ میکینکوں سے کروا میرے بھائی, تو ڈاکٹروں سے مجھے کیوں بھڑوا رہا ہے؟ ابے کیا ہو گیا, تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب کا مقابلہ آپ کو نیوٹن آئنسٹائن سے کروانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ مولانا طارق جمیل صاحب کی تصویر لگاتے اور ہندوؤں کے پنڈتوں کی تصویر لگواتے اور سکھوں کے جو بھی ان کے مذہبی رہنما ہوتے ہیں وہ لگاتے اور پادریوں کی تصویر لگاتے. پھر آپ کہتے ہیں یہ پادری یہ گائیڈ کر رہا ہے, یہ پنڈت یہ کہہ رہا ہے, اور مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سنو وہ کیا کہہ رہے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں یہ جو آپ مقابلہ کر رہے ہو مذہبی لیڈروں کا, مذہبی, آپ مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کو دیکھو, نہا دھو کے جمعے میں تیار ہو کے آتے ہیں, نہا دھو کے سفید کپڑے پگڑی, اور آپ ہندوؤں کے پنڈت کی تصویریں لگاؤ ساتھ میں, عیسائیوں کے پادریوں کی لگاؤ. خدا کی قسم جو گیٹ اپ علماء کا اور جو روحانیت اور چہرے پہ اطمینان ان کے نظر آئے گا, کسی کے مذہبی لیڈروں میں آپ کو وہ روحانیت نظر نہیں آئے گی. اور اگر آپ نے نیوٹن اور آئنسٹائن کا مقابلہ کروانا ہے تو اپنے یونیورسٹیوں کے پروفیسروں سے کرواؤ. لمس یونیورسٹی کے پروفیسر کی تصویر لگاؤ وہاں پہ, آپ کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر کی تصویر لگاؤ وہاں پہ کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. سارا نزلہ کس پہ اتارا جا رہا ہے؟ مولویوں پہ ٹھڑک پوری کی جا رہی ہے اپنی. مجھے ایک بتایا وہاں اٹلی میں یا کہیں جرمنی میں کوئی پادری نے آنا تھا عیسائیوں کے, جس کے اٹلی میں ان کے پوپ آتے ہیں نا وہاں پہ. اب وہ عیسائی لوگ انتظار میں کھڑے ہوئے کہ ہمارے پوپ آئیں گے. ہمارے یہاں سے ایک عالم گئے, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں عالم کا, وہ شاید ناراض ہو جائیں. ان کا اتنا خوبصورت چہرہ, اتنی بڑی داڑھی ان کی, بڑے چہرے پہ ایک رونق. جب وہ اترے ہیں نا تو وہیں کے لوگوں نے مجھے بتایا اٹلی میں کہ عیسائی ان کو دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یار یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں. یعنی وہ اپنے پادری کو چھوڑ کر کس کی طرف مائل ہو رہے ہیں؟ جو مسلمانوں کے مذہبی رہنما ہیں ان کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو پروپیگنڈا دیکھو کس طرح سے ہو رہا ہے. میں پھر بار بار کہتا ہوں, مجھے ان لوگوں پہ اعتراض نہیں ہوتا جو ایسے کلپ بناتے ہیں, تو پیڈ ہوتے ہیں, ان کے تو اپنے مفاد ہوتے ہیں. اعتراض آپ لوگوں پر ہوتا ہے بھائی جو ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو جاتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ پھر ان مولویوں کی ہمیں ضرورت کیا ہے, جب نہ انہوں نے بلب ایجاد کیا, نہ یہ گاڑی ایجاد کر سکتے ہیں, نہ گاڑی کا پنچر لگا سکتے ہیں, یہ حوروں کے فضائل کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنا سکتے, تو ان کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ مقابلہ نہ کرو آپ یہ اعتراض کر سکتے ہو. تو بھائی جو آخرت پر ایمان رکھے گا اس کو مولوی کی ضرورت ہوگی, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا اس کو مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے تو مولوی سے زیادہ بیکار طبقہ واقعی دنیا میں کوئی نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ یہ اس نظریے کے قائل ہو کہ ہم نے مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جانا ہے, تو پھر آپ واقعی میں کہتا ہوں مولوی سے بیکار طبقہ دنیا میں کوئی بھی نہیں. پھر تو ضرورت ہی نہیں, پھر تو قرآن کی بھی ضرورت نہیں, پھر تو پیغمبروں کی بھی ضرورت نہیں, پھر تو اسلام کی بھی ضرورت نہیں ہے. پھر تو یہ دنیاوی اور مادی ترقی ہی سب کچھ ہے. لیکن قرآن پکار کے کہہ رہا ہے وما بلغوا معشار ما آتیناہم, اس ترقی سے متاثر مت ہونا. پچھلی امتوں کو جو ہم نے تباہ کیا ہے اسی سائنسی ترقی پہ انہوں نے ناز کرنا شروع کر دیا اور پیغمبروں کی دعوتوں کو ٹھکرانا شروع کر دیا. پیغمبر نے کہا زنا حرام, انہوں نے کہا ہم سائنسی ترقی کو فوکس کریں گے, زنا کرنا نہ کرنا یہ مذہب کا ٹاپک ہے, یہ ہمارا ٹاپک, یہ ہمارا ہیڈ ایک نہیں ہے. یہ لوگ جو مولویوں کی مخالفت کر رہے ہیں نا صرف ایک حور کو لے کے, مولوی کا اصل ٹاپک حور نہیں ہے. مولوی کا اصل ٹاپک یہ کہ آپ اپنے باپ اور ماں کو بڑھاپے میں اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں کرا سکتے. یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جمع کرائیں گے تو ترقی کریں گے, گھر میں رکھیں گے تو ہمیں ان کی کھانسی برداشت کرنا پڑے گی. یہ اس ٹینشن سے بچنے کے لیے سوسائٹی سے مولوی کو کیا کر رہے ہیں, نکالنا چاہتے ہیں. مولوی کہتا ہے تمہیں زنا کرنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو پتا ہے اگر ہم نے زنا کو حرام کر دیا تو بہت ہم چاند پہ تو پہنچ, دیکھو انگریز زنا کر کے بھی چاند پہ پہنچا کہ نہیں پہنچا, تو ان کو تو چاند پہ پہنچنا ہے. ان کو کیا اس سے کہ خدا کس چیز سے خوش ہوتا ہے, خدا کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. تو مولوی کہتا ہے نکاح کرو, ان کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے. یہ کیوں ہمارے داخلی معاملات میں ہم گرل فرینڈ رکھیں یا نکاح کریں, ہمارا ہیڈ ہی گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ مولوی کہتا ہے شراب کیا ہے, حرام ہے. یہ کہتے ہیں یار شراب پی کے انگریز کہاں سے کہاں چلا گیا.
मौलवी कहता है भाई शराब पी के तो यहाँ बैठे बैठे आप चांद पे पहुंच जाते हो, हम मानते हैं इस बात को, लेकिन खुदा शराब से क्या होता है, नाराज। चित्रौल लगेंगे मरने के बाद। जो जिना करता है दुनिया में तरक्की कर लेता है मेरे भाई वो, लेकिन चित्रौल कब लगेंगे, मरने के बाद। जो माँ बाप को ओल्ड हाउस में जमा करता है तरक्की कर लेता है, हो सकता है मेडिकल कॉलेज में उसके नंबर ज्यादा अच्छे आए क्योंकि अब्बा की टेंशन ही खत्म हो गई, लेकिन चित्रौल कब लगेंगे, बोलते क्यों नहीं, मरने के बाद। सूद के जरिए आप पैसा कमाओगे, आप कौम का बेड़ा गर्क हो या नहीं हो, आप फायदे में बजाहिर चले जाओगे। चित्रौल कब लगेंगे, बोलो ना, मरने के बाद। औरत पर्दा ना करे तरक्की कर लेगी वो। बहुत सी अंग्रेज औरतें ने जिना करके कितनी तरक्की की है, हर शोबे में आगे बढ़ी हैं, वो मुल्कों की वजीर आजम हो सकता है बन गई हो। चित्रौल कब लगेंगे, मरने के बाद। आप शिर्क करो तरक्की फिर भी कर लोगे, चित्रौल कब लगेंगे, मरने के बाद। तो आप मरने के बाद की जिंदगी का इनकार कर दो तो फिर मौलवी भी फजूल और उसकी ये बातें भी फजूल। लेकिन आप अगर मरने के बाद की जिंदगी के कायल हो तो आपके लिए न्यूटन और आइंस्टाइन की इतनी अहमियत नहीं है जितनी मौलवी की अहमियत है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो भाई, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हो या नहीं मानते। नहीं मानो मुनाफिकत छोड़ दो, फिर ये ना बोला करो मैं मुस्लिम हूं लेकिन मैं इन मौलवियों को नहीं मानता। ओ भाई तू झूठ बोल रहा है, तू समझता है बात को कि नहीं समझता? और हूरों का जहां तक मसला है, तुम मजाक उड़ाओ हूरों का, हमें तो चाहिए भाई, तुम उड़ाओ मजाक। कल खुदा की कसम हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। नूह अलैहिस्सलाम जब किश्ती बना रहे थे ना तो कौम मजाक उड़ा रही थी कि पानी है नहीं और ये मौलवियों को देखो ये पट्टे ले लेके क्या बना रहे हैं, किश्ती। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे अल्लाह ने वही की है भाई, अजाब आएगा। उन्होंने कहा अजाब का कोई चांस है नहीं, कोई समंदर करीब में है नहीं, कोई दरिया है नहीं कि सैलाब आए, और ये मौलवियों को देखो क्या कर रहे हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन तस्खरू मिन्ना फइन्ना नस्खरू मिनकुम, उड़ा लो मजाक, कल हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो आप आज हूरों का मजाक उड़ा लो भाई, हम तो खुदा के वादों पर यकीन रखते हैं भाई, हमें तो हूरें चाहिए, हमें तो चाहिए। और हम तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं अल्लाह उन हूरों से हमें महरूम ना करना और इन कमबख्तों को महरूम कर देना। ये दुनिया में भी महरूम है हूरों से, इनको गर्लफ्रेंड्स मिलती हैं, बीवियां इनको नहीं मिलती, और गर्लफ्रेंड का जब मूड ऑफ होता है वो छोड़ छाड़ के चली जाती है उसको। जब ज्यादा तू कल आज तू गरीब हो जा, देखता हूं मैं तुझे कितनी हूरें दुनिया में मिलती हैं। दीनदार लोगों को वफा करने वाली बीवियां मिलती हैं, वफा करने वाली औलादें मिलती हैं जो बुढ़ापे में सहारा बनती हैं। इन कमबख्तों को जो हूरों का मजाक उड़ाते हैं, ना दुनिया में वफादार बीवियां मिलती हैं और ना बुढ़ापे में वफादार औलादें मिलती हैं। और आखिरी बात करके बयान को खत्म करता हूं मैं, ये जो बार बार इल्जाम लगा रहे हैं मौलवियों की वजह से मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। लोग कहते हैं देखो इतनी मस्जिदें, इतने मदरसे, लेकिन इतनी करप्शन। ये भी दावा बराए दावा है। इन मस्जिदों का क्या किरदार है भाई आपको तरक्की से रोकने में? किसी को देखा आपने मस्जिद में इमाम को बैठ के तरक्की के खिलाफ तकरीर कर रहा हो? किसी को देखा? आप कह सकते हैं तरक्की के खिलाफ तो तकरीर नहीं करते, लेकिन हूरों के इतने फजाइल बयान कर देते हैं कि लोग उनके चक्करों में पड़ जाते हैं और कोई आइंस्टाइन और न्यूटन जैसा फिर पैदा नहीं होता, सारे हूरों के चक्कर में लग जाते हैं। ओ भाई हूरों के चक्कर में लगा के तरक्की से नहीं रोक रहे, आपको मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम तरक्की करो, क्योंकि अल्लाह ने जन्नत की हूरों का वादा सुस्त और पोस्ती लोगों से नहीं किया, उन्हीं लोगों से किया जो स्ट्रगल करते हैं। मेरे तो मेडिकल कॉलेज में बयानात होते रहते, मैं कहता हूं तुम्हें हूरें मिलेंगी नहीं उस वक्त जब तक तुम पढ़ाई को फोकस नहीं करोगे। इस्लाम जब दुनिया में आया, मुझे एक बात बताओ, साइंस ने तरक्की की है या तनज़्ज़ुल में गई है साइंस? ये तो गोरे एतराफ कर रहे हैं कि मुसलमान साइंटिस्ट अगर ना होते तो जिस तरक्की पे आज हम हैं आज से 500 साल के बाद होते। तो इस्लाम के दुनिया में आने के बाद ही लोगों ने साइंसी तरक्की शुरू की है। तो इस्लाम ने कौन सा ऐसा सबक दिया था कि साइंसी तरक्की शुरू हो गई? उस वक्त तो यूरोप अंधेरों में डूबा हुआ था। जितने आपके साइंसदान है ना जो इस वक्त जितने उलूम है, उन सब के ताने बाने कहीं ना कहीं मुसलमान साइंटिस्ट से जाके मिल रहे होंगे। तो अगर इस्लाम तरक्की में रुकावट होता है या मौलवी तरक्की में रुकावट होता तो बुनियादें क्यों रखी होती हैं इस्लाम ने साइंस की? एक चीज खैर की थी, आपने साइंस का लेबल लगा के उस खैर को भी सोसाइटी से खत्म कर दिया। हमारे यहां मैं एक मिसाल देता हूं, हमारे यहाँ जो थोड़ी बहुत खैर है ना मेरे भाई, थोड़ी सी खैर, जो थोड़ी करप्शन कम है, बहुत ज्यादा है लेकिन और ज्यादा होती अगर ये मदारिस और ये मस्जिदें ना होती। क्योंकि थोड़ा बहुत हूरों की लालच में हो सकता है करप्शन छोड़ दे वो। अगर ये दीनी मदारिस और मस्जिदें ना होती जहां कोई खैर की बातें हो रही हैं, तो खुदा की कसम आपके कानून में और आपके हुक्मरानों के पास इतनी पावर नहीं है कि वो कौम को संभाल लेते। उन्होंने, वो खुद इतने करप्ट हैं, वो तुम्हें करप्शन के खिलाफ बयान देते क्या? वो लतीफे सुनाते तुम्हें करप्शन के खिलाफ? उनका करप्शन के खिलाफ बोलना खुद लतीफा होता। ये तो थोड़ा बहुत कब्र का अजाब का खौफ है जो लोग दयानतदारी से काम ले रहे होते हैं।
تو جب بھی میرے بھائی یوٹیوب پہ فیس بک پر کوئی بھی شخص بیٹھ کے فضول باتیں کر رہا ہو نا تو اس کو پروموٹ نہ کیا کریں, اینالائز کیا کریں. نمبر 1, آپ نے یہ الزام لگایا, اس کا کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ نمبر 2, آپ نے یہ الزام لگایا, اس کا کیا ثبوت ہے؟ نمبر 3, آپ نے یہ الزام لگایا, اس کا کیا ثبوت ہے؟ تاکہ آئندہ کوئی بولنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور کھوپڑی کو استعمال کرنے کی توفیق دے. ہیں کہ مولانا طاری جمیل صاحب کا آج کل ایک کلپ بہت زیادہ وائرل کر رہا ہے اور اس پر بہت زیادہ تنقیدات ہو رہی ہیں، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک واقعہ بیان کیا کہ ان کو گدھے پہ بٹھا کے گھمایا گیا. اس طرح کا واقعہ تو اس پہ بہت زیادہ ان پہ طنز بھی کیا جا رہا ہے، تانا بھی دیا جا رہا ہے ان کو، اور برا بھلا بھی کہا جا رہا ہے، اور بعض معتبر علماء کی طرف سے بھی یہ تانا ان کو دیا جا رہا ہے. تو دیکھیے، یہ جو میں تو اس سوال کا جواب نہیں دے رہا تھا کہ فتنہ کو جتنا اچھالا جائے، جتنا اس پہ بات کی جائے، اس سے فتنہ کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے. لیکن یہ بہت زیادہ یوٹیوب پہ اس کو یعنی کچھ زیادہ ہی اس پہ جو ہے نا نگیٹو کمنٹس آئے، اور جتنا میرا خیال ہے ان کی غلطی نہیں تھی، اس سے کئی گنا زیادہ شاید ان کو سزا دی گئی ہے. تو اس لیے ارادہ ہوا کہ اس بارے میں جواب دے دیا جائے. تو دیکھیے، یہ جو واقعہ ہے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھانے والا واقعہ، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اب سند کی بحث تو ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ سند صحیح ہے یا ضعیف ہے. اکثر اس طرح کے واقعات کی سندیں ضعیف ہی ہوا کرتی ہیں. تو اس اصول کے مطابق میں جواب دے رہا ہوں. اگر سند صحیح ہے تو نور علی نور. فرض کریں کہ اس واقعے کی سند ضعیف ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ ضعیف روایات کو بیان کرنا، اس میں ہر ایک کا اپنا ایک الگ ذوق ہوتا ہے. بعض علماء کی رائے یہ ہوتی ہے کہ جو فضائل میں ضعیف روایات، واقعات میں ضعیف روایات جن کا کسی شرعی مسئلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی حلال و حرام سے تعلق نہیں ہے، تو ان روایات کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو حضرت مولانا طاری جمیل صاحب بھی اسی طرح کرتے ہیں کہ وہ واقعات میں ضعیف روایات بھی بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں کون سا کوئی فقہی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. اور بعض علماء کا یہ طرز عمل رہا ہے ہمیشہ سے کہ وہ روایات میں بھی یعنی واقعات میں بھی صحیح یعنی سند کی صحت کا خیال کرتے ہیں. تو یہ دونوں آراء ہمیشہ سے چلی آ رہی ہیں. تو اس میں یہ کہنا کہ جھوٹے قصے سناتے ہیں اور من گھڑت قصے سناتے ہیں، یہ الزام لگانا غلط ہے. البتہ یہ جو ایک بات ہے کہ منہ کالا کرنے والی، اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی توہین کا پہلو نکلتا ہے.
تو یہ بات میں کئی سالوں سے ممبر پہ بیان کر رہا ہوں کہ جب بھی کوئی شخص توہین کا مرتکب ہو، مرتکب کا مطلب ایسے الفاظ استعمال کرے جس سے کسی پیغمبر کی شان میں توہین کا پہلو نکل رہا ہو، تو فوراً اس پہ توہین کا فتویٰ نہیں لگا سکتے ہم، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی نیت کیا تھی۔ اگر قرائن سے، سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کی نیت ہرگز توہین کی نہیں ہے، تو پھر اس کو ایک زبان کی غلطی کہا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ الفاظ تھوڑا اس میں احتیاط کرنی چاہیے، ایسے الفاظ پیغمبروں کے لیے استعمال کرنا مناسب نہیں ہے جن میں توہین کا شائبہ نکلتا ہو۔ تو ایسا اگر کوئی کلپ ریکارڈ کروا دے، کوئی بھی عالم دین یہ کہتے ہیں بھئی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے جو الفاظ کہے ہیں کہ ان کا منہ کالا کر کے اس طرح سے کیا گیا، تو یہ الفاظ نامناسب ہیں، تو آئندہ انہیں اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ بس اتنی بات کافی تھی، میں سمجھتا ہوں اتنی بات اگر کوئی عالم ریکارڈ کروا دیتے تو ٹھیک تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی ہے، مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ۔ ایک شخص کا ماضی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ غلطی جیسے جنید جمشید سے ہوئی تھی، ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے مردہ کا لفظ استعمال کر لیا۔ اب اسلام بھی یہ کہتا ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ ایک شخص کی نیت کو آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ قرائن، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی بھی توہین کر کے بعد میں بولے میری نیت غلط تھی تو آپ اس کو معاف کر دیں، یہ مقصد نہیں ہے، لیکن اگر واضح قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گستاخی کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور وہ قرائن کیا ہیں، اس کا ماضی، جو شخص ساری زندگی سیرت کو اجاگر کرتا رہا ہو، جو ساری زندگی لوگوں کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالتا رہا ہو، تو اس کے ایک لفظ پہ پکڑ کے اس کا یہ کہنا کہ یہ ملحد ہے، زندیق ہے، اور جناب اس نے توہین کی ہے اور اس کو گستاخی ہے، اس کو کھلے عام قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، تو بھائی یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں۔ اتنا زیادہ آپ تنگ ظرف جو ہے نا، ظرف کو تنگ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ اس بیس پہ توہین کے فتوے لگائیں گے تو یہ معاملہ پھر بہت زیادہ آگے تک جائے گا۔ اگر معافی آپ نے منگوانی ہے تو پھر ایسے علماء بھی ہیں جو قرآن سامنے رکھا ہے اور انہوں نے کوئی ایسا بیہودہ فحش لطیفہ سنایا جس سے لوگ ایک دم اچھل گئے کہ بھئی یہ تو قرآن سامنے رکھ کر اتنا بیہودہ لطیفہ آپ سنا رہے ہیں، قرآن کی توہین ہے۔ مجھ سے لوگ رابطہ کرتے تھے کہ بھئی یہ تو بہت بڑی قرآن کی توہین کی، اس پہ بیان دیں۔ میں نے کہا بھئی جو لطیفہ سنانے والا ہے اس کی نیت قرآن کی توہین کی ہرگز نہیں تھی، ایک چیز کا ان کو خیال نہیں رہا، بے تکلفی میں ایک لطیفہ سنا دیا جو کہ بالکل غلط کیا، نہیں سنانا چاہیے تھا، اور اس سے بڑی غلطی یہ کہ کسی نے ریکارڈ کر کے وہ یوٹیوب پہ ڈال دیا، تو یہ غلطی ہے۔ اور جس سے یہ غلطی ہوئی ہے، جب وہ نیگیٹو کمنٹس دیکھیں گے تو ان کو اپنی غلطی کا خود ہی احساس ہو جائے گا، تو اس کو ایشو بنا کے، کلپ بنا کے، ویڈیو کلپ یا آڈیو کلپ بنا کے علماء کی عزتوں کو اچھالنا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، علماء سے بھی ہو سکتی ہے، عوام سے بھی ہو سکتی ہے، اور ہر ایک کی غلطی پہ سزا کا شریعت نے طریقہ ایک جیسا نہیں رکھا، تو اس میں شخصیت کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو یہی معاملہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ ان کا ایک واقعہ ہو گیا تو آپ زیادہ زیادہ یہ بیان کر دیتے، یا لوگ یہ بیان کر دیتے کہ بھئی یہ واقعہ یا تو مستند نہیں ہے، اور ہے تو اس میں منہ کالا کرنے والا جو واقعہ ہے اس میں توہین کا عنصر نکلتا ہے، لہذا ان کو آئندہ احتیاط کرنی چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اتنا کافی تھا، اور یہ اتنا ری ایکشن کافی ہے، لیکن جس طریقے سے ان کو زیر عتاب بنایا جا رہا ہے یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ اگر آپ اس طریقے سے علماء کو یعنی طنز کریں گے تو پھر بہت سارے لوگ اس کی زد میں آئیں گے، اور پھر یہ جو باطل لوگ ہیں ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ کتابوں سے، عبارتوں سے اور لوگوں کی ریکارڈنگ سے الفاظ کو پکڑ کے ان کے خلاف کیچڑ اچھالنا، ان پر لوگوں کا اعتماد ختم کرنا، حالانکہ وہ قابل اعتماد ہیں، ان کی دینی خدمات ہیں۔ اگر آپ انہی لوگوں کو، انہی علماء اور ربانیین کو آپ اپنی ڈکشنری سے باہر نکال دیں گے تو پھر بہت بڑا یہ دینی نقصان ہوگا، کوئی بھی بچے گا نہیں، کیونکہ ہر شخص پر انگلیاں اٹھ سکتی ہیں۔ پھر ہر شخص، ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھی آپ کو نکالنا پڑے گا کہ ان سے مردہ کا لفظ کیوں نکلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ 100 صفائیاں بیان کریں، لوگ اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کام اہل باطل کا ہوتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ کسی کو، یعنی زبان کی غلطیوں پہ کسی کو پکڑنا